تو ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور ہم اشرف المخلوقات کس کی وجہ سے ہیں؟ دماغ کی وجہ سے. ایک ہی فرق ہے ہمارا اور جانوروں کا، باقی ریپروڈکشن ہے، بچے پیدا کر کے کھانے پینے سے لے کے ایکسکریشن کرنے تک سارے کام ہمارے ایک جیسے ہیں. تو صرف ایک چیز جو ہمیں فرق دی گئی ہے نا، وہ ہے ہمارا دماغ. بالکل. اگر اس دماغ کو ہم ڈیتھ بیڈ پہ بھی استعمال کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آئے گا. بالکل. اور اگر ہم نے ہمت چھوڑ دی کسی بھی جگہ کے اوپر، تو ہم خود پیچھے ہٹے ہیں. ڈیلی کا مجھے صبح ریڈ بلڈ سیلز لگتے تھے، شام کو پلیٹلیٹس لگتے تھے، تو میں زندہ رہتی تھی. یہ میری کیمو تھراپی کے بعد کی حالات کی میں بات کر رہی ہوں. مجھے 106 بخار ہوتا تھا کیونکہ ہر طرح کی انفیکشن لگ رہی تھی. اور یہ سارا کچھ میں جو تکلیفیں آتی تھیں، میں ایک ہی بات سوچتی تھی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیتھ. وہ تو اللہ سے ملنا ہے، وہ تو اللہ سے ملاقات ہے. بالکل. مشکل تو یہ ہے جو گزر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسے میں مجھے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے میں مجھے اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک میری سانس، آج صبح اٹھ گئی ہوں میں پھر دوبارہ سے بیڈ ریڈن ہو گئی. ایوری ڈے میرا وہ CBC ٹیسٹ میں چیک کرنے کے لیے کروا رہی تھی. انکالوجسٹ کو جا کے کنسلٹ کر لیا، ان سے پوچھ لیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بیماری ایک نام ہے اس کا، کہ بلاسٹ کرائسس میں چلی گئی ہے. بالکل. اب جو سیلز آ رہے ہیں، جو ٹیسٹس میں آ رہے ہیں، اس میں سے ہم بہت ہوپ فل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو نکال سکیں گے. لیکن لیٹس سی کیا بنتا ہے، کیا کرتے ہیں. اس کا حل صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، جو کہ پاکستان میں بھی بہت ایکسپینسو ہے اور باہر بھی. اس وقت ایکیوٹ حالت سے، یعنی جو آپ کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے، اس میں سے نکالنا ضروری تھا. اس کے لیے جو کیمو تھراپیز اور وہ سب کچھ لگ سکتا تھا وہ لگا. وہ پھر ایک 6 مہینے تھے جو برے گزر کے میں پھر اٹھ گئی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق، FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ فتح یاب کے ساتھ. زندگی ایک ایسی نعمت ہے جو ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے. بہت سے لوگ اس زندگی میں صحت کی نعمت سے محروم ہیں، اور جو لوگ صحت کی نعمت سے محروم ہیں وہی اس کی قیمت جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری گیسٹ ڈاکٹر کاشفہ احسان. یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سی اور زندگیوں کو متاثر کیا اپنی ہمت سے، اپنی موٹیویشن سے. شی از اے کینسر فائٹر. ڈاکٹر کاشفہ احسان کا کیریئر ایز اے ڈاکٹر شروع ہوا ود پاکستان آرمی. اس کے بعد انہوں نے جوائن کی سعودی میڈیکل کونسل، اور سعودیہ میں انہوں نے ایز ایمرجنسی فزیشین کام کیا. وہاں سے واپس آ کے انہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل میں ایز پبلک اسپیکر کام کرنا شروع کیا. اینڈ شی یوز ٹو گیو مختلف اویئرنیس کمپینز اباؤٹ کینسر. جیسے ہی انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا، اس کے 2 سال کے بعد یہ خود کینسر کے ساتھ ڈائگنوز ہوئیں. اس وقت یہ نیولی میرڈ تھیں، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑی اور ان کی زندگی کی جنگ کینسر کے ساتھ شروع ہوئی. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم ویلکم کریں گے ڈاکٹر کاشفہ احسان کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کی کینسر کی جرنی سے شروع کریں گے کہ آپ کی یہ جرنی کب شروع ہوئی، کس طرح تشخیص ہوئی آپ کی کینسر کی، اور اس وقت آپ کی فیملی ممبرس کون کون تھے، اور اس پہ آپ کی فیملی نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا، اور آپ کا کیا اس پہ ریئیکشن تھا؟ میں اپنے اس کینسر کے ڈائگنوسس سے تھوڑا سا پہلے سے اپنے آپ کو اس میں آپ کو کچھ تھوڑا بتانا چاہوں گی. میں ایک ایسی فیملی سے ہوں، مائی فادر واز این آرمی آفیسر اینڈ مائی سیلف آئی ہیو جوائنڈ آرمی امیجیٹلی آفٹر مائی گریجویشن. اس وقت میرے فادر نے، جیسے ہی میں نے MBBS اسٹارٹ کیا تھا، تو مائی فادر سفرڈ فرام کینسر. سو یو ہیو اے فیملی ہسٹری آف کینسر ایز ویل. ہاں، لیکن میں اس کو ریلیٹ نہیں کروں گی اپنی بیماری کے ساتھ، کیونکہ میرے فادر کو جو کینسر تھا وہ لنگ کینسر تھا، اور ان کی ہی ہیز اے ڈفرینٹ فارم. بالکل جی. اور مجھے جو کینسر ہے وہ بلڈ کینسر ہے. تو میں بالکل ٹھیک تھی، اور میرے فادر کی ڈیتھ کیونکہ 43 ایئرس کے تھے وہ جب ہو گئی، اور اس وقت میں 17 ایئرس کی تھی. تو ایک کینسر کے ساتھ ایک ایسوسیشن سی محسوس ہونے لگ گئی. اس کے بعد ظاہر بات ہے پورا کا پورا MBBS تھا سامنے، کیریئر تھا، وہ سب چلتا رہا. اور آرمی ایک پیشن تھی میرا. میں نے آرمی جوائن کی. آرمی میں رہتے ہوئے جو بھی ہمارا ڈاکٹرز کا ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا، پوسٹ گریجویشن کی انٹرنل میڈیسن میں، لیکن فیملی ایشوز سے میں نے آرمی چھوڑ دی. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پہلی دفعہ کب کوئی علامات ظاہر ہوئیں بلڈ کینسر کی؟ آپ کی بیماری کی تشخیص کب اور کس وقت ہوئی؟
میری بیماری کی تشخیص بہت لیٹ جا کر جب میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں ایز اے ریزیڈنٹ کام کیا, اس وقت تک مجھے کینسر کی وجہ سے ایک اپنی وہ ایسوسیشن والی فیلنگ ضرور تھی, لیکن مجھے کوئی بیماری اس طرح کی نہیں تھی. یہاں تک کہ جب مجھے پہلی دفعہ کینسر ڈائگنوز بھی ہوا ہے تب بھی مجھے کینسر کی کوئی علامات سے ڈائگنوز نہیں ہوا. آپ کو کوئی علامات نہیں؟ مجھے کوئی علامات نہیں تھی. تو آپ پھر آپ کی تشخیص کس طرح ہوئی؟ میں نے ایکچولی جس طرح نارمل نزلہ زکام بخار کے ساتھ ہماری اپنی شوکت خانم کا ایک سسٹم ہے, اس میں جب آپ پریزنٹ کرتے ہو فیور کی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں عام آدمی کی بھی وہی ہوتی ہیں. تو پہلا ٹیسٹ جو میرا ہوا تھا جسے CBC کہتے ہیں, اس میں میرے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, سفید خلیے, جی بالکل, وہ بہت زیادہ تھے. اور ان کے بہت زیادہ ہونے کو ہم سب نے کوئی بہت سیریس نہیں لیا, کیونکہ جو اس وقت وہاں پہ ER میں ڈاکٹرز تھے ان کو بھی میں جانتی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو ریپیٹ کروا لیتے ہیں, نتھنگ لائک دیٹ. جی, وہ ہونے چاہیے 11,000 اور میرے 50,000 تھے پہلی ہی دفعہ, جو کہ کسی انفیکشن سے نہیں ہو سکتے. ریپیٹ کروایا اور اس وقت آلریڈی میں شوکت خانم ہی کی امپلائی تھی. 6 مہینے تک میں اس کو ریپیٹ کروا کے اس کو سیریس نہیں لیتی رہی, کیونکہ مجھے کوئی علامت نہیں تھی. اوکے. اس کے بعد کیونکہ میری اس وقت جو جاب کی نیچر تھی وہ کینسر اویئرنیس کیمپینز کرنا تھی. جی, میں شوکت خانم کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کے 20 سٹیز میں جگہ جگہ ہر کارپوریٹ سیکٹر کو, دوسرے انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں یہی کینسر اویئرنیس ہی پہ بات کرتی تھی کہ ارلیئر ڈیٹیکشن کین سیو لائف. اور جب آپ کا CBC جو ہے وہ تھوڑا سا اب نارمل آیا, اس میں سفید خلیے جو ہیں وہ کچھ زیادہ آئے, لیکن آپ نے اس کو نارمل کنسیڈر کیا, آپ کو ایسا لگا کہ یہ کوئی علامت نہیں ہے؟ مجھے کوئی علامت نہیں ہے ایک, اور دوسرا یہ ایک نارمل فیکٹ ہے ڈینائل, جو ہر انسان میں میرا خیال ہے جس کو بھی کوئی بڑی بیماری ایک دفعہ شک پڑ جائے تو اس میں ہوتا ہے. میرے میں کچھ عرصہ تک تو وہ ڈینائل رہا, اس کی وجہ سے میں دوبارہ, مجھے ڈاکٹرز میں سے 1-2 نے کہا بھی کہ آپ اپنا ٹیسٹ نہیں ریپیٹ کروایا, آپ کے ریکارڈ میں نہیں آیا. تو میں نے اتنے بہت زیادہ اسے سیریس نہیں لیا. ایک چھوٹی سی سمجھ لیں کہ 1% فیلنگ تھی کہ اگر میں ریپیٹ کروایا, اور میں بینگ ڈاکٹر اور شوکت خانہ میں کام کرتے ہوئے جانتی ہوں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں جانتی ہوں گی کہ اس میں لیوکیمیا کہتے ہیں اس کو, خدا نہ خواستہ وہ نکل آیا تو میں بھی جینا چاہتی ہوں. یہ وہ ایک عجیب سی فیلنگ ہے جو میرے علاوہ ہر کینسر کے مریض کو ہوتی ہے. اور یہ ہر کینسر کے مریض کو نہیں ہوتی, یہ ہر اس شخص کو ہوتی ہے جو کسی نہ کسی بیماری سے جوجھ رہا ہوتا ہے, یا اس کا ڈائگنوسس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آگے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہا ہوتا. لوگ بایوپسیز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے, لوگ اسکینس کی طرف نہیں جا رہے ہوتے, جسٹ بیکاز کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ نکلا. سو یو ور ان دا سیم فیز. میں بھی اسی فیز میں تھی, لیکن اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کسی اور چیز کے لیے اپنی کوئی اسی طرح ٹیسٹ کروانے پڑے. میں بازو میں درد تھی, بس ECG کروانے گئی تھی کہ ایج ایسی جا رہی ہے اب اس طرف, اب 40s کی طرف, تو کوئی ہارٹ پرابلم نہ ہو جائے, تو وہ اس کے لیے پھر CBC ہوا. اس دفعہ جو اکاؤنٹس تھے وہ پھر 60,000 تھے. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ میں نے تو نہیں, لیکن میری اپنی ایک فرینڈ تھی شوکت خانہ میں, ڈاکٹر شفق, انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم اس پہ فردر ٹیسٹنگ کریں گے. That was a red flag نا, 60,000 WBCs. جی, that was a red flag. اس پہ میرا پہلا ایک ہوتا ہے جینیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو, فلڈیلفیا کروموسوم چیک کرنے کے لیے میرا بلڈ لے لیا, اور اس دن میری ہری پور ہزارہ میں جانے کی مطلب ٹریولنگ تھی میری شوکت خانم کی, ٹریولنگ فار دا کیمپین. جی بالکل ٹھیک. تو ہری پور کے کسی کالج میں میرا اس دن کا اگلے دن صبح کا سیشن تھا, اور مجھے بس صبح کے ٹائم یہ ٹیسٹ ہو گیا اور میں چلی گئی کہ اس کا تو 2-3 دن بعد رزلٹ آنا ہے, میں واپس آ جاؤں گی. وی ور آن دا موٹر وے جب مجھے پیچھے سے شوکت خانم سے فون آیا, اچھا, کہ آپ کا کروموسومس یہ جو اندر تبدیلی ہے یہ آ چکی ہے, پازیٹیو ہے, آپ بلڈ کینسر کی پیشنٹ ہیں, تو آپ واپس آ جائیں تاکہ ہم آپ کے اگلے ٹیسٹ شروع کر سکیں. اچھا. لیکن اب میں سمجھ لیں آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ تھیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھیں؟ نہیں, میں اپنے اسٹاف کے ساتھ تھی. میرا ایک ہی بیٹا ہے, وہ اس وقت 8 سال کا تھا. اس کو میں ساتھ اس لیے لے کے جا رہی تھی کہ راستے میں میری بہن پنڈی میں رہتی ہیں, میں نے ان کی طرف سے ڈراپ اوور کے لیے. جی, تو میں نے بیٹے کو نہیں بتایا, لیکن میرا اپنا یہ حال تھا کہ جیسے نہ تو مجھے راستہ سمجھ آ رہا تھا اور نہ مجھے گاڑی نظر آ رہی تھی. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ نہیں یہ میرا ٹیسٹ نہیں ہوگا, یہ چینج ہو گیا ہوگا, بلڈ چینج ہو گیا ہوگا. حالانکہ یہ سب پاسبل نہیں ہے. ڈینائل ون مور ٹائم. لیکن یہ وہ ڈینائل تھا جو میں اندر سے مان چکی تھی کہ بس میرے پاس اب کوئی ٹائم نہیں ہے. شروع میں کسی بھی مریض کے اوپر یہی فیز آتی ہے. بالکل. یہ میں نے اپنے علاوہ پھر اپنے حالت کے بعد لوگوں سے انٹرویو کر کے بھی دیکھا, میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. اینی وے ہم لوگ چلے گئے کیونکہ میں نے اپنا وہ ایک ہوتا ہے نا ڈیوٹی فرسٹ والی بات, میں نے اپنے بیٹے کو ڈراپ بھی کیا, میں نے جا کے وہ سیشن بھی کیا, 2 دن وہاں رہی بھی, 2 دن کے بعد واپس اپنے گھر والوں کو فونس کیے. ناؤ جب آپ کا ڈائگنوسس ہو گیا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ڈیپ ان یور ہارٹ کہ
you are suffering from leukemia. تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کیا لیا؟ علاج کی طرف گئے, فیملی سپورٹ کو دیکھا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا یہ جرنی کس طرح سے چلا؟ اس کے فوراً بعد پھر میں نے وہیں سے فونس کیے اپنی مدر, میری مدر اس وقت حیات تھیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, ان کو فون کیا اور ان کو بتایا, صاف بتایا کہ مجھے بلڈ کینسر, خون کا کینسر ہے ایک. ان کے لیے یہ بالکل عجیب سی خبر تھی. اور جی this will be shocking for any mother. جی پھر اسی بہن کو جس کے پاس میں بیٹا چھوڑ کے گئی تھی اس کو بتایا, وہ بھی ڈاکٹر ہے, اس کو بھی اور مجھے بھی. اب یہ وہ فیز تھی جو ہمارا پورا جو ٹوٹل گریف کی فیز ہوتی ہے. اور بیٹے سے میں سب کو منع کیا کہ ابھی اسے نہیں بتانا, کیونکہ یہ وہ فارم آف لیوکیمیا بھی ہو سکتی ہے اور بلڈ کینسر کی جو کہ صرف اورل دوائیوں پہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے میں اتنی بیمار ہوں ہی نا, میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاؤں. ایک جی پیپ کلینک. اس وقت آپ کو اپنی سٹیج نہیں پتا تھی؟ نہیں کہ اسٹیج کون سی؟ بالکل نہیں. پھر جب میں واپس آئی بیس لائن پہ ادھر شوکت خانم میں, تو انہوں نے مجھے بون میرو بایوپسی کے لیے کہا. ایک دن بعد وہ بھی ہوئی, میں آفس ٹائم میں ہی کرواتی رہی اور گھر والے فیملی سب آ گئے. اور آفس میں 8 to 5 ڈیلی آتی تھی. بایوپسی ہو گئی, بایوپسی کی رپورٹ 8 دن میں آئی, پتہ چل گیا کہ میں واقعی میں اسی کینسر میں ہوں, لیکن اس کی اس سٹیج پہ ہوں جسے ہم کرونک کہتے ہیں, جسے ہم کرونک مائلائڈ لیوکیمیا نام ہے اس کا. لیکن اس کا یہ تھا کہ میں نے اس کے لیے جو میڈیسن کھانی تھی وہ زندگی بھر کھانی تھی, بٹ اس کے ساتھ لوگ 15 سال جیتے ہیں, 20 سال جیتے ہیں. تو آپ کو اس وقت یہ پتہ لگا کہ اس کا سروائیول ریٹ 15 to 20 ایئرز ہے. ہاں جی, ود میڈیسن. جی تو میڈیسن شروع کر لی. میڈیسن آف کورس کیمو تھراپی تھی جو کہ ایک زہر ہوتا ہے جو آپ نے کھانا ہے ڈیلی کا تھوڑی سی ڈوز میں. زہر ان دیٹ سینس کہ آپ کو, میں باقی بھی اپنے کیمپینز میں بتاتی ہوں کہ کینسر ہمارے اپنے ہی سیل ہیں جو بڑھ جاتے ہیں. بالکل. تو ان کو مارنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی باہر کا بیکٹیریا یا وائرس مارنے والی دوائی نہیں کھا رہے, آپ ایسے دوائی کھا رہے ہیں جو آپ کو مار رہی ہے. ایبسلیوٹلی. جو آپ ہی کے سیلز کو مار رہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس دوائی کو کھانے کے ساتھ مجھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی سٹارٹ ہو گئے جو مجھے اور تکلیفیں دینے لگ گئے. تو 2-3 سال اس دوائی پہ میں رہی, لیکن اب میں اسے سوائے قسمت کے اور اپنے لکھے ہوئے کے کچھ نہیں کہہ سکتی. ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا تو اس وقت کون سے فیملی ممبرس تھے جو آپ کے ساتھ سٹینڈ کیے, جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ایموشنلی, فائنینشلی, مینٹلی, اور آپ کو اس فیز میں سے نکالا جو آپ جس کو آپ کہتی ہیں کہ آپ ڈینائل کے فیز میں تھیں, پھر آپ اپسیٹ تھیں, گریف کے فیز میں تھیں, اور پھر نکال کے آپ کو واپس زندگی تک لائے؟ وہ کون آپ کے رول ماڈلز رہے؟ ان میں سب سے زیادہ میری مدر. میری ماں بہت حوصلے والی خاتون تھی. ابو کی ڈیتھ ان کی بہت جوانی میں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہمیں یہاں تک پہنچایا تھا. وہ ایک تو انہیں دکھ تھا کہ مجھے کوئی اس طرح کی بیماری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ نہیں, اس میں اس بات کو دیکھو کہ جو 15 سال جینے کا کہہ رہے ہیں, ان کی بات سنو. تو اس میں سپورٹیو ایلیمنٹ تھا, وہ اس ونڈو کو بتاتی تھی کہ 15 to 20 ایئرس کی ایک ونڈو ہے ابھی, کہ تمہارا بیٹا ابھی 8 سال کا ہے, تم صرف یہ سوچو. ایک وہ تھی. دوسرا, ہسبینڈ بھی باہر ہوتے تھے, سعودیہ ہوتے تھے, وہ بھی آ گئے تھے. ان کو وہ پریکٹیکل سے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو. ان کا بھی یہی خیال تھا کہ نہیں اس کے علاج ہیں دنیا میں, ہم کریں گے, ہم لڑیں گے اس کے لیے. اور میرا بیٹے کو تو ہم ابھی کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے. اور میرے ساتھ ایک اور گھر میں ایک ہمارے فیملی فرینڈس کا بیٹا رہتا ہے, وہ اس وقت لائر بن رہا تھا. اس بچے نے بہت سپورٹ کیا ہر جگہ جہاں ہاسپٹلائز ہوتی تھی. میں میری جو ڈرائیونگ سے لے کے میڈیسن لا کے دینا بیٹے کو اسکول کے, وہ ساری لاجسٹکس مینیج کرنے میں وہ اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. سو یو ہیڈ ایمنس اینڈ ہیوج فیملی سپورٹ, جو ایموشنل سپورٹ بھی ملی آپ کو, مینٹلی بھی انہوں نے آپ کو اسٹرانگ کیا, اور ساتھ میں فائنینشلی بھی آپ کو اسٹرینتھ دی. جی جی بالکل ٹھیک. فائنینشلی اس میں اس وقت تو یہ تھا کہ ہم خود ڈاکٹرز اپنے لیے سیلف سفیشینٹ بھی تھوڑا بہت ہوتے ہیں, اور کچھ شوکت خانم کے میری اپنے ٹریٹمنٹ وہیں سے ہو رہا تھا. اس وقت تک تو ٹھیک رہا. اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے بیڈ تھنگ ان ریسنٹ ایئرس, ان 2022 اینڈ 2023, جو میرے لیے پھر سے ایک اور آزمائش لے کے کھڑے ہوئے تھے. ایک نیکسٹ چیلنج بن گیا. میری وہی بیماری جو میں اپنے ساتھ جناح ہاسپٹل میں انمول میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے پیشنٹس ہیں جو کہ 15 سال سے اسی بیماری میں مبتلا ہیں اور دوائی کے ساتھ ٹھیک ہیں, اور میرے کوئی بال بھی نہیں گرے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. آئی واز آل رائٹ. کیمو کے ساتھ آپ کے بال نہیں, اس کیمو کے ساتھ نہیں گرتے, وہ اورل کیمو تھراپی ہے. وہ ایسے ہی تھا جیسے شوگر کی دوائی کھاتے ہیں اور آپ جیتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ پرابلمس تھے, لیکن وہ اس طرح کے نہیں تھے, وہ ڈیل ہو سارٹ آؤٹ ہوتے ساتھ. اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ تھکنا شروع کیا, اور میری 8 to 5 جاب ممکن نہیں رہی, مجھے شوکت خانم چھوڑنا پڑا.
میری ٹریولنگ ممکن نہیں رہی, میں اس طرح سے نہیں رہ گئی تھی پہلے کی طرح, وہ کیونکہ وہ واٹر ریٹینشن کرتی ہے, آپ کے جوڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ سب دوائی جو ہے. میں نے چھوڑ دی جاب اور اکیڈیمیا کی طرف آ گئی. میرا ایم فل ہوا ہوا تھا فزیولوجی کا, تو اس کو پڑھانے کی طرف میں چلی گئی. بالکل ٹھیک. اور لیکن 2022 میں اچانک سے میری بیماری آئی ڈونٹ نو کیوں بگڑنے لگ گئی. میں 5 دن میں یا 6 دن میں بیڈ ریڈن ہو گئی اچانک, اور بالکل ایسے ہی کہ ایک بخار چڑھا اور میرے سارے جوڑ سوج گئے اور میں بالکل اٹھنے کے لیے نہیں اس قابل. جو کہ آپ نارمل ایک زندگی کی طرف آ رہی تھیں کیمو تھراپی کے ساتھ, جی پرانی جو آپ کا CML چل رہا تھا, کرونک مائلائڈ لیوکیمیا کا علاج جو چل رہا تھا, اس کے ساتھ آپ نارمل زندگی گزار رہی تھیں بالکل ود اورل ٹریٹمنٹ. جی جی. لیکن 5 سے 6 دن کے وقفے کے اندر آپ بیڈ ریڈن ہو گئی. میں بیڈ ریڈن ہو گئی. ایوری ڈے میرا وہ CBC ٹیسٹ میں چیک کرنے کے لیے کروا رہی تھی. انکالوجسٹ کو جا کے کنسلٹ کر لیا, ان سے پوچھ لیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بیماری ایک نام ہے اس کا کہ بلاسٹ کرائسس میں چلی گئی ہے. بالکل. اب جو سیلز آ رہے ہیں, جو ٹیسٹس میں آ رہے ہیں, اس میں سے ہم بہت ہوپ فل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو نکال سکیں گے, لیکن لیٹس سی کیا بنتا ہے, کیا کرتے ہیں. اس کا حل صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, جو کہ پاکستان میں بھی بہت ایکسپینسو ہے اور باہر بھی. اس وقت ایکیوٹ حالت سے, یعنی جو آپ کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے, اس میں سے نکالنا ضروری تھا. اس کے لیے جو کیمو تھراپیز اور وہ سب کچھ لگ سکتا تھا وہ لگا. وہ پھر ایک 6 مہینے تھے جو برے گزر کے میں پھر اٹھ گئی. ڈاکٹر صاحبہ, جب یہ بلاسٹ کرائسس آپ نے فیس کیا تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھا؟ کیونکہ ود ٹائم آپ بھی تو مسلسل ایک علاج کے پروسیس سے گزر رہے تھے, ون آفٹر این ادر آپ کے چیلنجز زندگی کے سامنے آ رہے تھے, اینڈ آل آف اے سڈن ڈاکٹر نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ بلاسٹ کرائسس سے گزر رہی ہیں. تو کیا اس وقت آپ ڈی موٹیویٹڈ فیل کر رہی تھیں, یا اگر آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو آپ نے اس پریشانی سے نکالا, یا کس طرح سے آپ نے لڑا اس کرائسس سے کہ آپ آفٹر 6 months دوبارہ کچھ نارمل لائف کی طرف واپس آئیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہی بات ایکچولی کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ انٹرویو کا بھی اور جگہوں پہ بھی بولتی ہوں. اس میں میری سپورٹ ساری تقریباً ختم ہو چکی تھی. میری مدر کی اس عرصے میں ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, اور شاید میں بلاسٹ کرائسس میں گئی بھی اس کی وجہ سے. میں اس کو کہتی ہوں, بلکہ میرے بیٹے نے ایک دن کہا تھا, اب میرے بیٹے کو پتا تھا کہ مجھے کیا ہے. میرے بیٹے نے ایک دن کہا تھا کہ یو ہیو سیڈ سیلس. آپ کو جو یہ بار بار ہو رہا ہے نا, آپ کے سیلز سیڈ ہو گئے ہیں. آپ کہتی ہیں یہ سیلز کے بڑھنے سے ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آج کل کے بچے بہت زیادہ اویئر ہیں ہر چیز سے پڑھتے ہیں, تو آپ کے سیلز سیڈ ہو گئے ہیں, اور یہ وہ سیڈنس ہے جو آپ کے اندر سے جا نہیں رہی ہے اور آپ کو اٹھنے نہیں دے رہی ہے, اور مختلف بیماریوں کو ٹریگر کر رہی ہے, آپ کی اسی بیماری کو خراب کر رہی ہے. اس دن میں نے یہ سوچا کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک لیسن دیا ہے, وہ مجھے سیڈ نہیں دیکھنا چاہتا. I need to come out. ہاں, میں جیسے بھی ہوں, جتنی بھی ہوں, ابھی اس کے لیے تو مجھے جینا چاہیے, کیونکہ وہ اب وہ 15 سال کا ہے, جب ڈائگنوز ہوا تھا تب وہ 8 سال کا تھا. 6-7 سال سے وہ دیکھ رہا ہے آف اینڈ آن یہ چیزیں ہوتے ہوئے. تو شاید وہ تنگ آ گیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ سیڈ ہیں, تو مجھے سیڈ نہیں رہنا, مجھے کچھ کرنا ہے. اور یہ کام میں نے اپنے آپ کے ساتھ کہ جتنی بھی اب میرے پاس ایک دن بھی رہ گیا ہے نا, تو میں نے خوش رہنا ہے جیسے بھی رہا. بہت خوبصورت بات کی آپ. جی, تو بس یہ میری موٹیویشن تھی. آپ سوچیں کہ میں سمجھی کہ میں اس موٹیویشن کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی ہوں. میں 1 سال ٹھیک رہی, اور اس سال مارچ میں پھر بیمار ہو گئی. Again another health challenge. اور اس دفعہ جو چیلنج تھا وہ پچھلی دفعہ سے بڑا تھا. میں نے ہر جگہ سے بلیڈ کرنا شروع کر دیا. میرے وائٹ سیل بالکل ختم ہو گئے. بلیڈنگ کو میں نے لیا کہ شاید ایک ایج میں جا کے عورتوں کو ہوتی ہیں یہ پرابلمز, مجھے وہ پرابلم ہے. ہر دفعہ جیسے انسان 1-2 دن تو لیتا ہے. جی بالکل. ان 1-2 دنوں میں میری صرف ایک سائڈ کی بلیڈنگ نہیں رہی, میرے ناک سے اور گم سے جب بلڈ آیا اور موریفیسس سے بلیڈ شروع ہو گیا. تو اس میں آپ گھر پہ ہی ہوتی ابھی میں ان دنوں میں سینٹرل پارک میڈیکل کالج جوائن کر چکی تھی ایز اسسٹنٹ پروفیسر. اور آپ جاب پہ؟ میں جاب پہ تھی. بالکل ٹھیک. تو میں نے اس وقت اپنا پھر دوبارہ اس دن ایک ہی دن میں بہت سارا ورک اپ کروا لیا خود ہی سے, بغیر کسی کو کنسلٹ. آل ایٹ یور اون. آل ایٹ مائی اون. سب CBC اور پیریفرل سمیئر اور جینیٹک ٹیسٹنگ سب کے لیے بلڈ دے دیا. بون میرو بایوپسی کی ٹائم لے لیا. انکالوجسٹ کی اپوائنٹمنٹ لے لی کہ مجھے یہ سارے ٹیسٹوں سمیت اس کے پاس جانا ہے. کیونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کیا کیا, اور آپ آلریڈی شوکت خانہ میں بھی کام کر چکی تھی, اور اتنا پرانا پیشنٹ تھوڑا جانتا ہوتا ہے نا کہ میرے کیا ٹیسٹ کہے گا. بالکل بالکل بالکل. تو ان سب ٹیسٹس نے بتا دیا کہ اب میں ایک اور مصیبت میں پھنس چکی تھی. مجھے 2 کینسر ہو چکے تھے. میرا وہی جو پہلا کرونک مائلائڈ لیوکیمیا تھا وہ, اور ایک اور ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا, دونوں بلڈ کینسر ہی ہیں, لیکن وہ آپ کے اپنے اندر کا خون بننے ہی نہیں دیتے.
اور یہ آپ کو اس سال کے شروع میں مارچ 2023 لاسٹ ایئر پچھلے سال کے شروع میں آپ کو یہ ڈائگنوز ہوا کہ آپ کے جسم میں 2 طرح کے بلڈ کینسرز ہیں؟ جی جی. اچھا. اور اس کے بعد آئی گاٹ بیڈ ریڈن اور مجھے روز 1 یا 2 پلیٹلیٹس میری CBC دکھاتی تھی کہ آج میرے پلیٹلیٹس 2 ہیں، آج 1 ہے. اس کے اوپر میرے لیے وہ پلیٹلیٹس کا ایک میگا یونٹ تیار کروانے کے لیے ڈونرز ارینج ہوتے تھے. پھر مجھے وہ بلڈ لگتے تھے، کبھی 2 یونٹ کبھی 1، اور یہ 3 مہینے لگتے رہے. پھر مجھے IV کیموتھراپی لگی، مطلب وینز میں جو لگتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس دوران میں آپ کے بیٹے کا کس قسم کا رول پلے رہا آپ کی زندگی میں، جس نے آپ کو پہلے ہی موٹیویٹ کیا تھا جب آپ ایک کینسر سے لڑ رہی تھی، جب آپ کو کرونیڈ مائلائڈ لیوکیمیا تھا، اس وقت آپ کے بیٹے نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میں آپ کو زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کی جو بیماری ہے وہ ورسن ہوتی ہے آپ کی سیڈنس سے، یا آپ کے سیڈ سیلز جو ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں آپ کی. تو اب جب آپ کا سیکنڈ کینسر ڈائگنوز ہوا تو اس وقت آپ کے بیٹے نے کیا رول پلے کیا؟ میرے بیٹے نے سمجھ لیں کہ وہ جیسے یہ ایک بڑے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں جب جس پہ آتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے. بالکل. میرے بیٹے نے اس کے بعد جیسے میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا. اس کو اس طرح سے اس کا حال ہو گیا کیونکہ اس کا اسکول تھا اور وہ ٹین ایج کی اس جگہ پہ جا چکا تھا جہاں اسے لگتا تھا کہ میرے ہی اوپر یہ برڈنز بار بار کیوں، میرے ہی گھر میں بار بار کیوں. اس کے فادر باہر ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ آ گئے، انہوں نے آ کے سارا ٹریٹمنٹ میرا اسٹارٹ کیا. اٹ واز اے بگ فائنینشیل برڈن فار اس. یہ بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ تھا جو ہوتا رہا میرا. اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اس وقت فائنینشلی سپورٹ کیا. اور یہی جو بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو کہا لائر بن رہا تھا، وہ بن چکا تھا، اس نے ویسے لاجسٹکلی کیا. سب نے مل کے مجھے لیکن میں ہمت نہیں ہار رہی تھی. مجھے ایک رات ڈاکٹر صاحبہ اس پوائنٹ پہ جب آپ کو 2 کینسر ڈائگنوز ہو چکے تھے، آپ کی والدہ حیات نہیں تھی، آپ کا بچہ بقول آپ کے وہ آپ سے تھوڑا سا وہ سائڈ پہ ہو گیا تھا، تو اس ٹائم پہ کیا موٹیویشن رہی دوبارہ سے کہ زندگی کی طرف آنا ہے یا میں نے اس جنگ کو لڑنا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے؟ اس وقت کیا موٹیویشن تھی آپ کی؟ ڈاکٹر فریحہ ایک رات کو نا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج میں صبح نہیں اٹھ سکتی. میں بالکل آئی واز آل اسکن اینڈ بونس، اور میری ہر طرح سے سمجھ لیں بلیڈنگ بند کہیں سے نہیں ہو رہی تھی. اور مجھے ہاسپٹل سے میں نے ضد کر کے کہ مجھے آج گھر لے جائیں، مجھے جو بھی ہو گھر پہ ہو. اچھا. تو آ کے میں تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے بہت زیادہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کیا. مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ میں جا چکی ہوں آدھا کہیں اور، یہاں نہیں ہوں، اور میرا بیٹا اکیلا کھڑا ہوا ہے کسی اکیلی جگہ پہ. میرا بیٹا بالکل اکیلا کھڑا ہوا ہے. اگین وہی میری موٹیویشن تھا. اولاد ماں باپ کے لیے کتنی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ساری زندگی ماں باپ ان کے لیے ہی سوچتے ہیں، انہی کے لیے زندگی جیتے ہیں. بس پھر اس دن میں نے اللہ سے یہ سمجھ لیں کہ آخری دعا کی طرح دعائیں کی کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، آج پتہ چل رہا ہے لیکن مجھے تھوڑی سی اور چاہیے. بس وہ سمجھ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہونے لگیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ اس کو اپنے شہرک سے بھی زیادہ قریب پاتے ہیں. آپ کی دعاؤں کو اللہ میاں نے قبول کیا اور آپ پھر سے موٹیویٹ ہوئیں، اور سیلف موٹیویشن کے ساتھ ہی آپ دوبارہ اپنی بیماری سے ابھریں اور دوبارہ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا اور پھر آپ ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں. پھر میں پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے واپس آئی. اب میں یہ نہیں سمجھتی کہ زندہ رہنے کے لیے جو ریٹن پروٹوکالز ہیں ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹس کے وہ ہی فالو ہوں گے تو انسان جئیں گے. میرے انکالوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر عارف چودھری بہت ریناؤنڈ بھی ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں. انہوں نے خود مجھے کہا کہ جو کیمو ہم نے اس دفعہ آپ کو دی ہے یو بیئرلی سروائیو دیٹ. وہ کسی بھی پیشنٹ کو اس ساری ڈیزیز کے ساتھ ہم دے کے کچھ اچھی امید نہیں ہوتی. ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ویل ٹیک یو بیک. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سٹوری سن کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے. اس وقت آپ جس طرح ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ایک اچھی کنڈیشن میں، ہیلدی اور ود میڈیکیشن بے شک، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ بیٹھی ہیں، آپ یہاں پہ آئی ہیں، تو یہ آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے اس وقت. اور آپ کی زندگی ان تمام لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے جو کینسر سے یا کسی اور بیماری سے لڑ رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے. جو خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم نے بایوپسی نہیں کرانی یا ہم نے کوئی سکینز نہیں کرانے، ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ایک خاتون تنہا بھی اپنی بیماری سے لڑ سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں سارا میں اب اس کے فوراً بعد جیسے ہی مجھے لگا تھا مارچ اپریل مئی جون جولائی تک تو میں اٹھ نہیں سکی.
لیکن اگست میں پھر میں نے اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ میں اب کام کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں پتا, مجھے جو ابھی بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر میرا بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تو میرے پاس 6 months اور 1 year ہے. اب میں پرواہ نہیں کرتی. اب میں اس جملے کو سن کے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. میں ڈاکٹر ہوں, پڑھتی ہوں, اس چیز کو دیکھتی بھی ہوں. ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا میرا کیونکہ میرے بہن بھائیوں کا بون میرو مجھ سے میچ نہیں کیا, ہم نے وہ ٹیسٹ کروائے. تو وہ ہے, اس کا الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں. آپ نے لوگوں کی بات کی تو میں لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں زندگی کا اگر ایک بھی دن ہے نا تو ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور ہم اشرف المخلوقات کس کی وجہ سے ہیں؟ دماغ کی وجہ سے. ایک ہی فرق ہے ہمارا اور جانوروں کا, باقی ریپروڈکشن ہے, بچے پیدا کر کے کھانا پینے سے لے کے ایکسکریشن کرنے تک سارے کام ہمارے ایک جیسے ہیں. تو صرف ایک چیز جو ہمیں فرق دی گئی ہے نا وہ ہے ہمارا دماغ. بالکل. اگر اس دماغ کو ہم ڈیتھ بیڈ پہ بھی استعمال کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آئے گا. بالکل. اور اگر ہم نے ہمت چھوڑ دی کسی بھی جگہ کے اوپر تو ہم خود پیچھے ہٹے ہیں. اور یہ بات کرنے کے لیے میں نے بہت سے پلیٹ فارم چوز کیے. میں نے پورا جو اکتوبر نومبر ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس خود اپنے طور پہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, وہ کیا. نومبر میں نے جابز اپلائی کی, مجھے نہیں پتا میں نے 6 months میں اور دوبارہ. اس اسپین میں جب لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ 6 ماہ سے 1 سال کے عرصے تک کی آپ کی زندگی ہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, آپ نے دوبارہ جاب شروع کر دی. مجھے اس وقت بھی, میں ریسنٹلی کنسلٹیشن لے کے آئی ہوں سعودیہ کے ایک آنکولوجسٹ کی, انہوں نے مجھے ابھی بھی یہی کہا ہے کہ اب آپ جس طرح سے ہمارے پاس سامنے ہیں, میرے بال نہیں ہیں, میری اور بہت سی چیزیں, میرے نیلز اتر گئے تھے, ابھی آئے ہیں ریسنٹلی دوبارہ. تو مجھے انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا ہمارے لحاظ سے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہماری اسٹیٹسٹکس میں. تو اور آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے. ہاں, آپ کے ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں فردر. تو میرے پاس نہیں ہے, نہیں نہ صحیح. لیکن میں کہنا یہ چاہتی ہوں آپ نے عام ساری خواتین کیا مردوں کو بھی کہ اگر آپ ہمت ہارنے پہ آئیں تو آپ سر درد سے بھی ہمت ہار سکتے ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا کیا تکلیفیں تھیں ان 6 مہینوں میں تو شاید کوئی یقین نہیں کرتا. میرا یہاں لپس سے لے کے اس پخانے کے راستے تک پورا فنگس انفیکشن لگ گئی تھی. 3 مہینے میں ایک سپ پانی کا نہیں اندر لے جا سکتی تھی. میرے منہ زبان کے اوپر اتنا بڑا فنگس کا پیچ بنا ہوا تھا جو کہ نہ میرا منہ بند ہونے دیتا تھا نہ میری آواز نکلنے دیتا تھا کیونکہ گلے میں بھی فنگس تھی. کھانا پینا تو دور کی بات, آپ بات بھی نہیں کر سکتی. مجھے دونوں بازوؤں میں سینٹرل لائن ڈلی, دونوں بازوؤں کی سینٹرل لائن سے مجھے پیرنٹل نیوٹریشن کہتے ہیں اس کو, مجھے امینو ایسڈز گلوکوز دیا جا رہا ہوتا تاکہ آپ سروائیو کر سکیں. اور ڈیلی کا مجھے صبح ریڈ بلڈ سیلز لگتے تھے, شام کو پلیٹلیٹس لگتے تھے, تو میں زندہ رہتی تھی. یہ میری کیمو تھراپی کے بعد کی حالات کی میں بات کر رہی ہوں. مجھے 106 بخار ہوتا تھا کیونکہ ہر طرح کی انفیکشن لگ رہی تھی. اور یہ سارا کچھ میں جو تکلیفیں آتی تھیں میں ایک ہی بات سوچتی تھی, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیتھ. وہ تو اللہ سے ملنا ہے, وہ تو اللہ سے ملاقات ہے. بالکل. مشکل تو یہ ہے جو گزر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسے میں مجھے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, ایسے میں مجھے اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک میری سانس, آج صبح اٹھ گئی ہوں میں پھر دوبارہ سے, پتہ نہیں میں سوئی تھی کہ نہیں سوئی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہر مشکل میں, صرف بیماری نہیں, ہر مشکل میں یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک دماغ چل رہا ہے نا وہ ہے. جب تک آپ کے اندر لڑنے کی ہمت باقی ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں, اور جب تک آپ اللہ کے قریب نہیں جائیں گے, اللہ سے نہیں مانگیں گے. سو اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک آپ کی سیلف موٹیویشن, اس میں جو مجھے آپ کی سٹوری سے اندازہ ہوا کہ آپ کی سیلف موٹیویشن اٹ پلیڈ اے بگ رول. جب ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی اس اسپین آف ٹائم تک ہے, اس کے باوجود آپ نے اپنی جاب شروع کی, زندگی ایک نارمل گزارنی شروع کی اپنے بچے کے لیے, اپنے لیے. اور دوسرا اللہ کے ساتھ آپ کا قرب, کہ آپ نے بار بار اللہ سے مانگا, اللہ سے اپنی زندگی مانگی, اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں اور مشکلوں کو آسان کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کاشفہ احسان, اور شی از اے بگ موٹیویشن فار آل دوز پیپل جو اپنی زندگی میں کینسر بلکہ اور بھی بیماریوں سے یا مختلف طرح کی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں. انہیں کوئی رستہ سمجھ نہیں آتا, انہیں کوئی حل سمجھ نہیں آتا, لیکن وہ سیلف موٹیویشن کے ساتھ اور اللہ سے قرب مانگ کے, اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی ان مشکلات سے بہت اچھے طریقے سے, بہت احسن طریقے سے باہر آ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر کاشفہ کی سٹوری ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا جو اس وقت کینسر سے لڑ رہے ہیں, اور وہ ان کو دیکھ کے موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ
ایک کینسر سروائیور اپنی زندگی میں کس طرح سے نارمل زندگی میں واپس آیا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے چیلنجز کو فیس کیا, کس طرح سے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کر کے ان کا حل ڈھونڈا, ان کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشفا آپ کا اس شو میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو مختلف طرح کی بیماریوں سے لڑ کے دوبارہ زندگی کی طرف واپس آئے ہوں. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اسٹے ٹیون ٹو FM صحت زندگی.